ان احتجاجوں سے ثابت ہو چکا ہے کہ تحریک لبیک کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا کوئی دباؤ نہیں ہے، کوئی پریشر نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین تحریک لبیک یا رسول اللہ کے ایم پی اے کراچی کی سیاست میں کے اوپر گہری نظر رکھنے والے، بہت محنت کرنے والے سندھ اسمبلی کے رکن مفتی قاسم فخری صاحب نے ایک انٹرویو دیا۔ اس انٹرویو میں اس نے بہت گہری باتیں کی ہیں جو عام آدمی کی سمجھ میں میرے خیال میں نہیں آئے گی۔ اس کا سمجھنا عام آدمی کی بات نہیں ہے، اور وہ عام آدمی کے لیے کر بھی نہیں رہے تھے، وہ جس کو پیغام دے رہے تھے وہ لوگ سمجھ گئے۔ اس کے اوپر میں آج بات کرنا چاہوں گا۔ اس کا ویڈیو کلپ سنانے سے پہلے ناظرین، میں جو تحریک لبیک کے کارکن ہیں نا، جو تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تحریک لبیک کے سپورٹر ہیں، ووٹر ہیں، کچھ بھی ہو جائے، وہ حکومت میں آتے ہیں یا نہیں آتے، علامہ سعد رضوی صاحب وزیر اعظم بنتا ہے یا نہیں بنتا، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے ناموس رسالت، ختم نبوت اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا حق ادا کرنا ہے، اپنا ووٹ دینا ہے۔ ایک تو وہ کلیئر ہو گئے۔ ایک وہ ووٹر ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تحریک لبیک کے نظریے سے اتفاق نہیں کرتے، وہ نون لیگ کے ہیں یا پی ٹی آئی کے ہیں یا ادر کسی پارٹی کے ہیں، تو ان کی جو کلیئرٹی ہے وہ بھی عوام کے سامنے ہے۔ لیکن پاکستان میں کچھ ووٹر ایسے بھی ہیں، آپ کو گراؤنڈ لیول میں آپ کبھی بھی کسی کے ساتھ بحث کریں گے تو آپ کو ایسے ووٹر بھی ملیں گے جو ہواؤں کا رخ دیکھ کے اپنے نظریات چینج کر لیتے ہیں، اپنے قبلے چینج کر لیتے ہیں، اپنا دین ایمان چینج کر لیتے ہیں، جو ہواؤں کے رخ سے چلتے ہیں کہ یار ابھی اس پارٹی کا بہت بول بالا ہے، یہ حکومت بنانے والے ہیں، فلاں ہے، چلو ہم اسی کو ووٹ دیتے ہیں۔ ایسے بہت سارے ووٹر ہیں گراؤنڈ میں۔ کئی بار میری بھی ایسی بات ہوتی ہے تو کافی لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار وہ تو آپ کی بات ملک صاحب ٹھیک ہے کہ اس ٹائم علامہ سعد رضوی صاحب کی تحریک لبیک کی پاپولرٹی بہت زیادہ ہے، وہ ووٹ بھی لے گی، کافی سیٹیں بھی لے گی، لیکن وہ حکومت میں نہیں آ سکتی۔ وجہ کیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اس کا ساتھ نہیں دے گی۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ کوئی مذہبی جماعت اقتدار میں آئے۔ تو جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو عام آدمی جو ہوتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ یار باقی ہم ادھر ووٹ کیوں ضائع کریں، ہمارا ووٹ ہی ضائع ہو جائے گا جب یہ حکومت میں آئے گی بھی نہیں۔ اور یہ جو بھی آدمی سیاست سے دلچسپی رکھتا ہے تو وہ یہ چیز سمجھتا ہے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا کافی کردار ہے، یہ بھی سچ ہے۔ اسی حوالے سے قاسم فخری صاحب نے کلیئر کر دیا، جیسے تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ناموس رسالت، ختم نبوت، نظام مصطفیٰ کے لیے کلیئر ہے۔ سب لوگوں کو جو ڈاؤٹ تھا وہ کلیئر ہو گیا کہ یہ کسی کی دباؤ میں آنے والے نہیں ہیں، کوئی پیسہ لینے والے نہیں ہیں، کوئی ان کے ذاتی مفاد نہیں ہے، یہ کلیئر ہے، ان کا نظریہ کلیئر ہے۔ الحمدللہ قاسم فخری صاحب نے سیاسی طور پر بھی اپنا نظریہ کلیئر کر دیا، ان ووٹروں کو پیغام دے دیا۔ کیا دیا؟ اب وہ ویڈیو کلپ، وہ الفاظ اس کے سنو، پھر آگے جا کے ہم بات کرتے ہیں۔ تو ہم کیا اس چیز کی امید رکھیں گے کہ اگلا وزیر اعظم سعد حسین رضوی صاحب ہوں گے؟ جی بالکل، یہ امید نہیں، یقین ہے ہمیں انشاءاللہ العزیز، کیونکہ پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جس انداز میں قوم نے قربانی دی ہے، یہ قربانی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دین تخت پہ آنے والا ہے، یعنی پیارے محبوب علیہ السلام کی پسندیدہ جماعت تحریک لبیک پاکستان انشاءاللہ پاکستان میں حکومت کرنے والی ہے انشاءاللہ۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ آپ کے معاملات کیسے ہیں؟ کیونکہ جب تک کوئی بھی پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات اچھے نہ کرے حکومت میں نہیں آ سکتی۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ یہ روایت پہلے کی تھی، اب انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان اس روایت کو بھی توڑ دیا ہے الحمدللہ۔ جی ہاں ناظرین، آپ لوگوں نے سنا، یہ انٹرویو تھوڑا لمبا تھا لیکن میں نے ایک کلپ نکال کے آپ لوگوں کو سنایا۔ سب سے پہلے تو اس نے سوال کیا کہ بھئی کیا آنے والے وقت میں علامہ سعد رضوی صاحب پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے؟ تو یقیناً ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ جو بھی جس پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ وہی وزیر اعظم ہوں گے۔ لیکن قاسم فخری صاحب نے دلائل کے ساتھ یہ کہا ہے کہ بھئی بالکل یقین ہے ہم کو وہ ہوں گے۔ 2018 کے الیکشن میں بھی کافی دھاندلی ہوئی تحریک لبیک کے ساتھ، لیکن چھوڑو وہ بات چلی گئی۔ لیکن آنے والے وقت میں انشاءاللہ علامہ سعد رضوی صاحب وزیر اعظم ہوں گے، کیونکہ ابھی جو بابا خادم حسین رضوی صاحب کا جو عرس تھا اس میں جو تعداد تھی تو بہت ساری سیاسی جماعتوں کو سامنے کلیئر ہو گیا کہ وہ جو 3 دن ادھر بابا جی کے اس پہ پڑے رہے، ادھر انہوں نے اپنا ٹائم دیا، وقت دیا، مال دیا، تو کیا وہ بابا جی کے لیے ووٹ نہیں دیں گے؟ یقیناً دیں گے۔ اور بہت زبردست دلیل دی اس نے کہ اگر وہ 50 لاکھ ہیں یا 1 کروڑ ہیں، جتنی بھی ہیں، اس سے زیادہ ان کی عورتیں گھروں میں ہیں جو تحریک لبیک کو انشاءاللہ ووٹ دیں گی۔ لیکن چلو یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہر آدمی کہتا ہے۔ لیکن جو پوائنٹ کی بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جب اس نے وہی سوال کیا اس یوٹیوبر نے کہ قاسم فخری صاحب یہ بتاؤ کہ پاکستان میں یہ ایک عام تصور دیا جاتا ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے
کہ پاکستان میں کوئی بھی حکومت میں نہیں آ سکتا جو اسٹیبلشمنٹ اس کو نہیں لے کے آتی یا اس کے تعلقات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ صحیح نہیں ہوتے، یعنی کہ فوج کے ساتھ۔ یہ لوگ بیچ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ، یعنی کہ کلیئر نہیں کہتے، اس کا مقصد ہے فوج، سب لوگ جانتے ہیں۔ تو اس نے کہا ہے کہ یہ پہلے کا اثر تھا، یہ پہلے تھا، ابھی الحمدللہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہوگا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی بھی جماعت جو آنے والے وقت میں بہت بڑی جماعت تصور کی جا رہی ہے، اور اس کا ایک ایم پی اے صاف کلیئر کہہ رہا ہے۔ لیکن ناظرین، میں آپ لوگوں کے سامنے اسٹیبلشمنٹ کا کردار آپ لوگوں کو بتاؤں، کیوں کہا ہے قاسم فخری صاحب نے، یہ کس یقین کی بنیاد پر کہا ہے، کیا اس کے پاس ایسے شواہد ہیں یا کس چیز کو وہ دیکھ کے یہ کہہ رہے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ لوگوں کو میں یہ بتا دوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اس نے کیوں کہا ہے کہ جب نواز شریف کے دور میں تحریک لبیک یا رسول اللہ نے دھرنا دیا تھا، جو ختم نبوت کے حوالے سے چینجنگ ہو رہی تھی، تو اس ٹائم جو میڈیا، لبرل میڈیا ہو گیا، یا یہ جو نون لیگ کے سپورٹر ہیں، وہ آج تک یہ الزام لگاتے ہیں کہ بھئی ان کو پیسے تقسیم کیے گئے تھے، اس تحریک لبیک یا رسول استعمال کیا اسٹیبلشمنٹ نے۔ اور الحمدللہ پی ٹی آئی کے خلاف تحریک لبیک نے آسیہ ملونہ کے ٹائم میں، ابھی جو فرانسیسی سفیر کے مسئلے میں دیکھ لو، جب انہوں نے احتجاج کیا اور ڈٹے رہے، قربانیاں دیں، شہادتیں دیں، لیکن پیچھے نہیں ہٹے، حکومت کو مجبور کیا، اس حکومت کو مجبور کیا جس کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ بالکل تیار کھڑی ہے۔ بچے بچے کو معلوم ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، یہ حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب کو فوج 110% سپورٹ کر رہی ہے، بالکل اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اور اس دھرنا، اس لانگ مارچ، ناموس رسالت لانگ مارچ کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے کیا کردار ادا کیا، سب لوگوں کو معلوم تھا۔ ہر ممکن کوشش کی گئی تحریک لبیک کو روکنے کی، اس ریلی کو، احتجاج کو روکنے کی، لیکن ناکام رہے۔ جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے نا، جو پاکستان کی فوج ہے، وہ بھی کسی حد تک کسی کو سپورٹ کرتی ہے۔ ان کی جو عزت پاکستانی پبلک میں بنائی ہوئی ہے، پاکستانی عوام میں بنائی ہوئی ہے، وہ اپنی عزت ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسی عزت کی وجہ سے جو آج ہر پاکستانی کے دل میں پاک فوج کو سلام، پاک فوج کو سلام ایک تاثر بچپن سے دیا گیا ہے پاک فوج کے حق میں، تو وہ اسی کو بنیاد بنا کر، اسی کو چٹنی بنا کر جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنا کردار ادا کرتی ہے پاکستان کی سیاست میں۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ جو پاکستان کی عوام میں ہماری پاپولرٹی ہے وہ ختم ہو جائے۔ وہ کسی حد تک کہیں گے، سیاست اپنے لا تعلقی کا اظہار بھی کریں گے، جس حکومت کو وہ کھل کے سپورٹ کریں گے اس کے خلاف بھی بات کریں گے۔ اور کئی ہمارے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ یار اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار رہتا ہے، ووٹ تو عوام ڈالتی ہے۔ ناظرین، آپ لوگ، یہ بہت لمبا موضوع ہے لیکن میں شارٹ کٹ میں آپ لوگوں کو بتا دوں۔ ہر آدمی یہی سمجھتا ہے کہ یار ووٹ تو عوام نے ڈالا عمران خان صاحب کو، عمران خان صاحب نے تو بہت بڑے بڑے جلسے کیے تھے، تو اسٹیبلشمنٹ کا کیا کردار ہے۔ ناظرین، بہت طریقے سے اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ اپنا کردار ادا کرتی ہے، ادارے بہت طریقے سے کرتے ہیں، لیکن میں شارٹلی آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ایک تو اسٹیبلشمنٹ جس کو لانا چاہتی ہے اس کی یعنی کہ پبلسٹی کی جاتی ہے میڈیا کے تھرو، پورے میڈیا چینل کو، صحافی حضرات کو پیسے دیے جاتے ہیں، ان کو فون کیا جاتا ہے کہ اس آدمی کی ہر برائی کو اچھائی میں تبدیل کر کے عوام کے سامنے لے کے آؤ، عوام سمجھے یار یہ تو بہت بڑا آدمی ہے، یہ تو فرشتہ ہے۔ جیسے ثاقب نثار کا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اس کی اصلیت کھل کے سامنے آ رہی ہے، اور اس نے عدالت میں کھڑے ہو کے کہا تھا، ریمارکس دیے تھے کہ پاکستان کا واحد جو وزیر اعظم ہے عمران خان صاحب وہ صادق اور امین ہے۔ یہ کردار رہتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا، ہر عام آدمی کے دل میں یہ چیز پہنچانا کہ یار یہ آدمی تو بہت اچھا ہے، حالانکہ اس کی ہر ناکامی کو، اس ٹائم عمران خان صاحب بالکل ناکام ترین وزیر اعظم ہے، لیکن میڈیا میں اس کو اچھا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ اچھا کام کیا، یہ اچھا کام کیا، اور اس کی جو فیلئر ہے اس کے سامنے کیا کہتے ہیں کہ یار مافیا اس کو کام نہیں کرنے کا دیتا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، صادق اور امین تو ہے نا، وہی چودھری جو ثاقب نثار نے کہا تھا عمران خان صاحب کے بارے میں، وہ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ایم پی ہوتے ہیں، ایم این اے ہوتے ہیں، جس علاقے میں جس ایم پی ایم این اے کا جو گراؤنڈ ریئلٹی ہوتی ہے، جو ووٹ ہوتا ہے، اس کو اسٹیبلشمنٹ کاٹ کے اس آدمی کو سپورٹ کرنے کے لیے سپورٹ کرتی ہے۔ اور الحمدللہ یہ بات تو تحریک لبیک میں ہے نہیں۔ تحریک لبیک کا جو ووٹر اور سپورٹر ہے وہ تو کلیئر ہے، صاف شفاف ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے، اس کے اوپر تو کوئی کسی کا ذاتی مفاد ہے ہی نہیں۔
اور جو بھی جوائن کریں گے تحریک لبیک کو تو تحریک لبیک کا نظریہ تو ہر لوگوں کے سامنے ہے. علامہ سعد رضوی صاحب نے اپنے پہلے انٹرویو میں بھی کہہ دیا تھا کہ بھائی ہم تو اپنے نقطے پہ قائم ہیں, ہم تو اپنے نظریت کے اوپر قائم ہیں. کوئی بھی اگر ہمارے ساتھ آنا چاہتا ہے تو وہ اپنا اعتماد بحال کرے, اپنا قبلہ درست کرے, اپنا نظریات کو ہمارے ساتھ لے کے آئے تو ہم کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہے. تحریک لبیک کسی کے ساتھ جانے والی نہیں ہے. تو ناظرین, قاسم فخری صاحب کے یہ جو الفاظ تھے نا بہت معنی خیز تھے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں رہے گا, اور انشاءاللہ نہیں رہے گا. کیوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا اگر بس چلتا تحریک لبیک کے اوپر تو وہ پی ٹی آئی حکومت کے خلاف بڑے دو مضبوط دھرنے احتجاج کبھی بھی تحریک لبیک نہ کرتی. ان احتجاجوں سے ثابت ہو چکا ہے کہ تحریک لبیک کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا کوئی دباؤ نہیں ہے, کوئی پریشر نہیں ہے, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ ثابت بھی ہو جائے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ